كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ جی آپ ہی ترجمہ کریں۔ جی بسم اللہ۔ زمین پر چرنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اکٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو میرا صاف جادو ہی ہے، اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ جمال صاحب میوٹ ہے، آواز کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو باتیں بہت سی کہنے کو ہوتی ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلی آیت جو ہے نا ہم لوگ اس پہ غور کریں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، جاندار ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا مستقر کیا ہے، یعنی کس کا وطن، اس کے قیام کرنے کی جگہ، اس کی زندگی گزارنے کی جگہ، وہ مستودعہ، اور اس کے آخری آرام گاہ، آپ اس کو قبر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہاں ہے، یعنی کہاں مرے گا وہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں جنم لے گا، اور اس کی انتہا کو بھی کہ وہ کہاں ختم ہوگا، اور ہر چیز کتاب مبین میں ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہاں پہ میں چاہتا ہوں ہم لوگ سب سے پہلے رزق کے لفظ پہ غور کریں۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں ذرا سا مسئلہ پیدا یہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری اصطلاحات اردو میں آ کر وہ اپنی پوری معنویت کھو چکی ہیں۔ جیسے رزق ہے تو رزق میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انکم، آمدنی، ہم لوگ صرف اس کو رزق سمجھتے ہیں، جبکہ میرے بھائیو رزق میں کم سے کم 5 چیزیں ہوتی ہیں شامل۔ سب سے پہلے تو ہماری صحت جو ہے نا وہ رزق میں شامل ہے، صحت۔ اس کے بعد علم ہے رزق میں شامل، ہنر ہے رزق میں شامل، پھر مال ہے رزق میں شامل، اور اولاد ہے رزق میں شامل۔ یہ 5 چیزیں رزق بنتی ہیں۔ ہم جب دعا کرتے ہیں نا، یا کسی کو دعا دیتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں رزق عطا کریں گے، یعنی دیں گے۔ رزق کا معنی ہوتا ہے دینا، بخشنا، عطا کرنا۔ رزق کا اور کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، رزق کا معنی ہی ہوتا ہے دینا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دیں گے، تو ہمارے تصور میں، ہمارے کانسیپٹ میں، یا ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، تو ہمارے ذہن میں صرف رہتا ہے کہ ہماری انکم کو بڑھا دے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ کر۔ جس طرح ایک آدمی اپنے معاش کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ رزق ہے، اس کی انکم، اس کی آمدنی رزق ہے، ویسے ہی اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم بھی اس کے لیے رزق ہے، ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ صحت بھی اس کے لیے رزق ہے، ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ ہنر بھی اس کے لیے رزق ہے، ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ اولاد بھی اس کے لیے رزق ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہمارے لیے رزق ہیں، اور ان 5 چیزوں کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے اکثر جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، ہمارے سماج میں
کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم بہت محدود پیمانے پہ مانگتے ہیں، اور جب ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما تو اس کے لیے ہم کوششیں بھی کرتے ہیں، صرف دعا کر کے نہیں رہ جاتے۔ اگر ہم اپنے تصور میں یہ ڈال لیں کہ رزق کا مطلب علم بھی ہوتا ہے اور ہم علم میں اضافے کی بھی دعا کریں، تو پھر ہمیں اسی طرح علم میں اضافے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنی آمدنی اور انکم کے لیے کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ ہے نہیں کہ ہم اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر علم میں اضافے کی ہم دعا کرتے بھی ہیں تو جس طرح ہم اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم اپنے علم کو بڑھانے کے لیے بھی کوششیں کریں تو جا کر بات بنے گی۔ اسی طریقے سے اپنی صحت کی فکر کریں، یہ بھی ہمارے رزق میں شامل ہے۔ جزاکم اللہ۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں تو مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخ خور ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف اس کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے، جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اسے اپنے ساتھ بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ پس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ بے شک یہ لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جزاک اللہ۔ آیت نمبر 9، 10 اور 11 پر پہلے غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو جب کسی رحمت سے نوازتے ہیں، اپنی رحمت سے، اور پھر ہم اس سے وہ رحمت واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ انہ لیئوس کفور، کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن مجید کی ہی آیت سے لی گئی بات ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ انہ لیئوس کفور، کہ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر کفر کرنے لگ جاتا ہے۔ کفر میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کفر میں ناشکری ہے، کفر میں اللہ تعالیٰ کی شکایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، کفر میں مایوسی کے ذریعے سے خودکشی تک پہنچنا ہے، وہ بھی کفر ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، دستیاب ہوئی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے طور پہ ہم سے کبھی چھین لی جائے۔ تو اگر ہم اس بات کو، اس کانسیپٹ کو لے کر چلیں گے اپنی زندگی میں،
تو کبھی بھی مصیبت آئے گی یا اگر دیکھیں گے ہم کہ ہم بدحالی میں آ گئے ہیں تو ہم سوچیں گے کہ ہمارا رب ہماری آزمائش کر رہا ہے، تو ہم پھر یہ امید رکھیں گے کہ اس آزمائش کے بعد ضرور ہمارے لیے رحمت آنے والی ہے۔ تو پھر ایک ایسا شخص کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا، ایک ایسا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتا، ایک ایسا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناقدری اور اس کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیے اسی بات کو اس کے اپوزٹ والی بات کہی گئی کہ جب نعمتیں دیتے ہیں، تکلیف ہونے کے بعد جب نعمتیں آتی ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اور وہ ذرا فخر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، یعنی کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ابھی کچھ ہوا تھا، جو آزمائش آئی تھی وہ آزمائش دوبارہ پلٹ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پھر سے آزمائش کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر سب چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بدحالی میں جب انسان ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے وہ بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ ملے گا، لوگوں کے ساتھ کہے گا میں تو ذرا پریشان حال ہوں، وہ چھوٹے سے بڑے سے ہر لیول کے آدمی سے ملے گا، لیکن جب ذرا خوشحال ہو جائے گا تو اس کی چال، اس کا انداز، اس کی باتیں، ہر چیز تھوڑا سا بدل جاتی ہیں، اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انہ لفرح فخور، وہ بڑا اترانے لگتا ہے اور بڑا فخر کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں صورتیں جو انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں، اسر کی اور یسر کی، دکھ کی اور سکھ کی، خوشی اور غم کی، مصیبت اور راحت کی، ان دونوں صورتوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الذین صبروا، سب سے پہلا کام دونوں میں ہے صبر کرنے کا۔ اگر ہمارے پاس خوشحالی ہے تو بھی ہمیں صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، اور اگر بدحالی ہے، برے حال میں ہم ہیں، تب بھی ہم کو صبر کا دامن تھامے رہنا ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنا، اپنے آپ کو مینج کر کے رکھنا، اپنے اللہ کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھنا، اپنی کوششیں لگاتار جاری رکھنا، ثابت قدم رہنا، یہ صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں آپ کو صبر کرنا ہوگا، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ اور اس کے بعد وعامل الصالحات، اس صبر کے بعد آپ کو مسلسل لگاتار پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کوششیں کرنی ہوگی۔ وعامل الصالحات، جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین اجر ہے، یعنی پھر ان کی زندگی چینج ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بدلیں گے، تبدیل کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہاں آتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن گڑھ لیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ 10 صورتیں لے کر آؤ۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات بھی آئی کہ ایک صورت لے کر آ جاؤ، ایک آیت لے کر آ جاؤ، اس طرح کی باتیں آئیں گی کہ ایک بات بھی لے کر آ جاؤ قرآن کی طرح، مزید آئیں گی باتیں۔ یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے جس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بلانا چاہتے ہو تو بلا لو، اور پھر سب لوگ مل کر کے اس جیسا قرآن بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ یہاں پہ جو من دون اللہ کہا گیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب لوگوں کو، تو یقین مانیے اگر کفار قریش یہ کہہ دیتے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جبریل امین ہمارا ساتھ دیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ہمارا ساتھ دیں، اگر وہ لوگ محمد الرسول اللہ کا بھی ساتھ لیتے، جبریل امین کا بھی ساتھ لیتے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کا بھی ساتھ لیتے، اور پھر سوچتے کہ قرآن ہم اس طرح بنا لیں، تو نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ محمد بھی نہیں، جبریل امین بھی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی انسان نہیں، من دون اللہ میں یہ خاص بات ہے۔ اور یہ چیلنج قرآن کا 1400 سال سے آج تک چلا رہا ہے، جو قرآن کے حق ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں یہاں اس صورت کے لاسٹ میں، مثل الفریقین کلاما والاسم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریق کی مثال ہے اندھے اور دیکھنے والے کی طرح، بہرے اور سننے والے کی طرح۔ کون دونوں فریق؟ اس سے پہلے ذکر ہوا وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ایک اس گروہ کا ذکر ہوا، دوسرے وہ گروہ کا ذکر ہوا جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں، اپنے دلوں کو جھکا کر رکھتے ہیں۔ یہ دونوں فریق میں خاص فرق کیا ہے؟ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، ایک بہرا ہے دوسرا سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ممکن ہے کہ میڈیا کے دور میں، یہ دجالی دور میں، اور یہ جو نیوز چینلز ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس دور میں ہم کو ایسا لگے کہ جو لوگ اللہ کے راہ سے روکنے والے ہیں وہ لوگ اصل میں دیکھنے والے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ حقیقت میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ایمان اور اس کے مطابق کوششیں کرنے والے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ دیکھنے والے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کانسیپٹ پورا واضح ہے، ان کا ٹارگیٹ، ان کا ایم پورا واضح ہے،
وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی کو کیسے کس مقصد سے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، اور ہم کو جانا کہاں ہے. لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی والے، میڈیا والے، نیوز چینلز والے اور پوری دنیا کو دیکھنے والے خود اپنی ذات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اپنے مقصد کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ حقیقت میں اندھے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش وہ عطا فرمائے توفیق، اور ہم واقعی بینا ہوں، دیکھنے والے بنے. جزاک اللہ. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اس کی قوم نے، کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں. ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. نوح نے کہا، میری قوم والو مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مڑ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں. انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو. میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں. ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی. اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں ہے. جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں، تم اسے ہرانے والے نہیں ہو. تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو کہ میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو. وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گی. کہ یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اس نے گڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. جی جزاک. پڑھتے ہیں نا تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو قوم کے ملا ہے، ملا کہتے ہیں کریم طبقے کو. قوم کا جو کریم طبقہ ہوتا ہے، جو لیڈر طبقہ ہوتا ہے، خاص طور سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ طبقہ جو ہے نا وہ عام انسانوں کے بیچ میں اور پیغمبر کے بیچ میں آ جاتا ہے. ابھی بھی اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ پوری مخلصانہ جد و جہد کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ قوم کو صحیح بات بتائے، تو جو قوم اور اس انسان کے بیچ میں جو لوگ آتے ہیں وہ ملا ہوتے ہیں. ملا الذین من القوم، ہے نا، جو اس قوم کے ملا ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں اصل جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اسی لیے میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ حقیقت میں دنیا میں 3 طرح کے لیڈر ہوتے ہیں جو پیغمبر اور اس کی امت کے بیچ میں یا اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں آتے ہیں. 3 طرح کے لیڈر. ایک کو میں نے فرعون سے یاد کیا تھا جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، دوسرے حامان کو جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، تیسرے قارون کو جو اکنامی لیڈر ہوتے ہیں، معاشی لیڈر ہوتے ہیں. یہ تینوں طرح کے لیڈر جو ہے نا وہ قوم کو کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں ہدایت سے. تو ہمیں ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور نظر رکھنے والا طبقہ کون ہے؟ جو فالوورز کو یعنی قوم کو صحیح راستہ بھی دکھلائے گا اور لیڈروں پہ نظر بھی رکھے گا. وہ طبقہ ہے دانشور کا طبقہ، دانشوروں کا طبقہ، صحافیوں کا طبقہ، پڑھے لکھے لوگوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کا طبقہ، جو سمجھتا ہے، جس کے پاس ویژن ہے، بصیرت ہے، شعور ہے، سمجھ ہے. وہ طبقے کے اوپر ذمہ داری ہے پیغمبرانہ مشن کی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طبقے میں شامل فرمائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ تمام پیغمبروں نے کہا ہے کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. آپ موجودہ دور میں اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں سپر مین ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں کوئی سپر مین نہیں ہوں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے بڑوں سے، یعنی جو ان کے قائد ہیں، رہنما ہیں، ان سے عجیب امیدیں لگا رکھی ہیں جیسے کہ وہ انسان ہی نہ ہو.
اس دور میں بھی اگر میرے بھائیوں اگر کوئی سادھارن آدمی کوئی سادہ اور سمپل آدمی ہمارے لیے مخلص ہے, اگر وہ پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس ویژن ہے, بصیرت ہے, وہ ہمیں صحیح گائیڈ کرنا چاہتا ہے, تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کتنا دولت ہے, پیسہ ہے, اس کے پاس کیا پاور ہے, اس کے پاس کچھ معجزے اور کرامات کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ سب چیزیں نہیں دیکھنے کی ہیں, کیونکہ پیغمبر کہا کرتے تھے کہ میں عام انسان ہوں اور مجھے عام انسان کے نقطہ نظر سے دیکھو, اور بس یہ دیکھو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, اس کے پیچھے علمی استدلال کیا ہے, اس کے پیچھے فکر کیا ہے, اس کے پیچھے ویژن کیا ہے, اس کے پیچھے شعور کیا ہے, اور پروف اور ایویڈنس اور ثبوت کیا ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, تب تم ہدایت پا سکو گے. جزاکم اللہ. نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں, بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو, اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر, اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر, وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں. وہ کشتی بنانے لگے, ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے, وہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کا سزا اتر آئے, اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا, ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور, ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے, اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے, اور سب ایمان والوں کو بھی. اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے, اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے, یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی, اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا, اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہے. اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں, صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا. اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. فرما دیا گیا کہ اے زمین پانی کو نگل جا, اور اے آسمان بس کر تھم جا. اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا, اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی, اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو. نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے, یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے, اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں. تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے. نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو. اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارے پانے والوں میں ہو جاؤں گا. فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر, اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں, انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم, اس لیے آپ صبر کرتے رہیے, یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. پیغمبروں کے واقعات جو مشہور پیغمبر ہیں جن کا نام لیا گیا قرآن میں, ان کے واقعات ہم لوگوں نے بہت سن رکھے ہیں, جو بہت ہی توجہ طلب بات ہے. میں چاہتا ہوں ہم لوگ اس پہ توجہ کریں اور ہم لوگ اپنی روش کو دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے پیغمبر کی قرآن مجید میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر کا دل کیسا ہوتا ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں. پیغمبر جان رہے ہیں کہ یہ شخص گمراہ ہے, یہ شخص مشرک ہے, کافر ہے, اور وہ میری بات سن کے نہیں دے رہا, مان کے نہیں دے رہا, پھر بھی پیغمبر کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہے. دیکھیے یہاں پہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ تو پیغمبر کا بیٹا تھا تو ایک باپ ہونے کے ناطے ہمدردی ہوگی, لیکن آپ یقین کریں 7ویں پارے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ نے پیشگی ان کی بارے میں بات کہی ہے کہ عیسیٰ کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک, کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں, سزا دیتے ہیں تو یہ تو آپ کے بندے ہیں, آپ جو چاہیں کریں.
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً آپ کے شایان شان ہے، یہ آپ بڑی عزت والے حکمت والے ہیں، آپ معاف کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 14ویں پارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام 13ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رب، یہ ان بتوں نے، ان بھگوانوں نے، اور یہ ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو بھگوان بنا رکھا ہے، ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی ہے، جس نے میری بات مان لی ہے، فإنہ منی، وہ تو میرا ہے ہی، ومن عصانی، لیکن جس نے میری نافرمانی کی ہے، فإنک غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے نا، تو معاف کر سکتا ہے انہیں، چلو مجھے نہیں مانا تو کیا ہوا، تو بڑا آقا ہے، غفور الرحیم آقا ہے، سب تیرا معاف کرنا تیری اصل صفت ہے، تو معاف کر دے انہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا دل ہے، امتی کا دل دیکھیے، ہم لوگ بات بے بات کہتے ہیں فلاں جہنمی ہے، فلاں کافر ہے، فلاں گمراہ ہو چکا ہے، فلاں کو ہمیشہ کی جہنم ملے گی، شیعہ سنیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، کافر سنی شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو جہنمی بول رہے ہیں، سنی شیعوں کو جہنمی بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ امتیوں کا مزاج ہے۔ پیغمبر کا مزاج دیکھیے کہ کنفرم ہے کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے باوجود دل میں کیسا ہمدردی رکھتا ہے پیغمبر، اور اللہ سے کہتا ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے نا، اور ایک ہم ہیں کہ ایک دوسرے کو جہنمی اور کافر اور لعنتی کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہت محفوظ رکھے اس روش سے۔ جزاکم اللہ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی وہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس پورے رکوع میں جو حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے قوم عاد کا، اور جو چیز اہم ہے، سب سے اہم وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ استغفار کے لفظ پہ غور کریں۔ یہ اصل میں اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ غفرہ ہے۔ غفرہ کے معنی ایک تو معاف کرنے کے ہوتے ہیں، دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا چھپانے کا، تیسرا معنی ہوتا ہے اس کا بچانے کا، اور اس سے ایک اور معنی نکل کر آتا ہے بھرپائی کرنے کا، یعنی جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرنے کا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو یا توبہ کرو، ہے نا، یا شکر ادا کرو، تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے نا قولی نہیں ہے، یہ اصل میں عملی ہے۔ جیسے ہمارے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے یا 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تھے کسی وقت میں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ۔ یہ اصل میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے، کرنے کی چیز ہے۔ اب استغفار ہم کریں گے کیسے؟
استغفار اصل میں ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، مانگنا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے غلط، تو پوری فیلنگز کے ساتھ، پورے ایموشنز کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ اپنے رب سے لو لگانا کہ میں نے جو کچھ غلط کیا ہے آپ اس کو معاف بھی کر دیجئے، اور میرے اس گناہ پہ، اس عیب پہ پردہ بھی ڈال دیجئے، چھپا بھی دیجئے، اور ساتھ میں اس گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی بھی کیجئے۔ اس کی بھرپائی کرنے کے لیے مجھے تدبیریں بھی بتائیے، مجھے کوششیں بھی کرنے دیجئے، اور میری کوششوں کو کامیاب کیجئے۔ دیکھیے میرے بھائیو، یہ جو گناہ کا تصور ہے نا، میں ابھی آگے چل کر گناہ کے تصور کے متعلق ایک بات کہوں گا، ابھی رہنے دیتا ہوں، لیکن استغفار اصلاً بولنے کی چیز نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم استغفر اللہ پڑھیں۔ یہ اصل میں کرنے کی چیز ہے کہ پوری فیلنگز کے ساتھ، ایموشن اور جذبات کے ساتھ ہم اپنے رب سے لو لگائیں، اور ہم سوچیں کہ ہم نے غلطی کی ہے اور آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، تو ساتھ میں یہ توبہ بھی ہو جاتا ہے اور استغفار بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوگی، چینجنگ پیدا ہوگی، کیونکہ ہم جب فیلنگز اور ایموشن اور جذبات کے ساتھ اپنے رب سے لو لگائیں گے نا، اور محسوس کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو یقیناً ہم آئندہ غلطیاں کرنے سے بچیں گے۔ اس سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور صرف تسبیح پہ استغفر اللہ پڑھنے سے تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ استغفار مطلوب ہے۔ اگر یہ استغفار ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کنیکٹ ہو جائیں گے، متوجہ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور صالح نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھروں میں تین دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑی زور کی چنگاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ جزاک اللہ۔ اب قوم سمود کی بات شروع ہوئی ہے، ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اور ہود علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، اور اس طرح دوسرے پیغمبروں نے جو سب سے پہلی پکار دی ہے، یعنی سب سے پہلی بات کہہ سکتے ہیں آپ ان کی، وہ ہے کہ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہیں اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ ہے نظریہ توحید جس پہ تمام پیغمبروں نے سب سے پہلے زور دیا ہے، اور اس پہ زور دینے کی میرے بھائیوں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب انسان توحید کا حامل ہوتا ہے نا، تو ایک طرح سے وہ گویا کہتے ہیں نا کہ میں تیرا کیا ہوا، ایک شاعر کا شعر ہے، میں تیرا کیا ہوا سارے جہاں کا ہو گیا گویا۔ شاعر اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تیرا کیا ہوا سارے جہاں کا ہو گیا گویا، خدایا ایسی وسعت اور ہر تقدیر سے پہلے، یعنی میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میں تیرا ہو جاؤں گا تو میں سب کا بن جاؤں گا۔ میں اگر توحید کا ماننے والا بن جاؤں گا تو میں اتحاد انسانی کا علمبردار ہو جاؤں گا، میں اللہ سے جڑوں گا تو اللہ کی مخلوق کا خیرخواہ بن جاؤں گا۔ توحید میرے بھائیوں اصل میں ایک ایسا نظریہ ہے جو دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اللہ کا ایک پریوار سمجھیں۔ جس طرح کعبہ ہے نا، کعبہ، اور اس کے ارد گرد سارے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، کیا امریکہ سے آئے ہوئے، ہندوستان سے آئے ہوئے، پاکستان سے آئے ہوئے، خود سعودی کے لوگ، سب ایک سمان ہو کر، ایک جٹ ہو کر سب کعبے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اور اگر اس ٹائم میں اگر کعبے سے آواز آ جائے کہ اے میرا طواف کرنے والو،
میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو، تو یقین مانیے وہ سارے طواف کرنے والے پورے دم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کعبے سے اٹھنے والی اس آواز کو ضرور پورا کریں گے۔ ایسی ہمارا خدا جو ہے نا، ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، ہم اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، اگر اس کی طرف سے آواز آتی ہے اسبرو، اے میرے طواف کرنے والوں صبر کرو، تو یقیناً ہمارے اندر وہ جذبات آنے چاہیے۔ اگر وہ اس کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ نہ کرو، تو یقیناً ہم سارے طواف کرنے والوں کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ سارے طواف کرنے والے یکجٹ ہو جائیں، متفرق نہ ہو، متحد ہو جائیں۔ تو نظریہ توحید جو ہے نا، وہ ہر طرح کی قیادت کو، لیڈرشپ کو، ہر طرح کی غلامی کو ختم کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے جس کے تم بندے ہو، اور باقی ساری دنیا خدا کی مخلوق ہے، اور سب کی خیر خواہی کرنا تمہارا فریضہ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ نظریہ توحید ہمارے لیے ایک زندہ نظریے کی طرح ہے۔ اگر ہم اس طرح مانیں گے نظریہ توحید کو، تو انشاءاللہ اس دنیا میں انقلاب لانے والے بنیں گے۔ توحید اسی طرح انقلاب لاتا ہے، توحید کا نظریہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ان کے زمانے میں اٹھنی کا ایک وہ دیا گیا، اٹھنی کے بارے میں تفصیلات ہیں جو دوسری کتابوں میں کہ وہ پہاڑوں سے نکلی ہے، وہ تفصیلات غیر قرآنی ہیں، قرآن کے علاوہ قرآن میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہیں عذاب نے آپ پکڑا کیونکہ انہوں نے پیغمبر کو مانا نہیں، اور ہمیشہ سے ایسا ہی انجام ہو رہا ہے۔ یہ آپ بر صغیر میں بھی دیکھیں گے نا، سب کانٹیننٹ میں 300 سال کے عرصے میں، ادھر 300 ایئرس میں بہت سارے اللہ کے عظیم عظیم بندے ہوئے، مصلح اور ریفارمر ہوئے، لیکن ہم نے انہیں اہمیت نہیں دی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اس سب کانٹیننٹ میں 300 سال سے مسلمان مسلسل زوال میں جا رہے ہیں، مسلسل گر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ہوش نہیں آ رہا۔ یہ عذاب الہی ہے نا، ہم کو کب ہوش آئے گا؟ ہم کب خبردار ہوں گے؟ ہم کو الرٹ ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے۔ مسجدیں تو بہت بن رہی ہیں، مدرسے بھی بہت قائم ہو رہے ہیں، حج بھی کرنے والے ہر سال بڑھ رہے ہیں، روزے رکھنے والے بھی بہت ہیں، خیرات اور زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں میرے بھائیوں، لیکن میجر غلطیاں کیا ہو رہی ہیں ہم سے کہ اس 300 سال کے عرصے میں یہاں رہنے والے سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں خاص طور سے بول رہا ہوں، کہ اچھے اچھے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نیچے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم کو اپنی بنیادی غلطیوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور اس پر اوپن ڈسکشن کرنا چاہیے کہ ہم سے میجر غلطی کیا ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب سلام دیا، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ میں بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں، ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں، تو اس نے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کھانے لگا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہم تو تیری بیٹیاں پر کوئی حق نہیں، اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ پائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟
پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کم کریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھی، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھی۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں خوشخبری لے کر، اور وہ ان کو کہتے ہیں سلامن، قالو سلامن، انہیں فرشتے کہہ رہے ہیں سلامن۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہہ رہے ہیں سلامن۔ میرے بھائیو، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے ایک بہت خوبصورت بات اس میں پیدا ہوتی ہے کہ سلامن جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی یہ ورب سے شروع ہونے والا سینٹنس ہے سلامن، اور سلامن جو ہے یہ ناؤن سے شروع ہونے والا جملہ ہے، سینٹنس ہے، جملہ فعلیہ۔ اور گرامر کے لحاظ سے جو ناؤن سے شروع ہونے والا جملہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے ورب سے شروع ہونے والے سینٹنس کے مقابلے میں۔ یہ عربی گرامر میں خاص بات ہے۔ تو فرشتوں نے سلامن کہا، اور اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ بہتر انداز میں پیغمبر نے جواب دیا سلامن، کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے 5ویں پارے میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے یا تمہیں گریٹ کیا جائے کسی بھی طرح سے، کوئی بھی قوم کا آدمی کسی بھی طرح سے اپنے آداب، القاب اور گریٹ کے ساتھ، سلام کے ساتھ تم کو مخاطب کر رہا ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے زیادہ بہتر انداز میں اس گریٹنگ کا جواب دو، اس سلام کا جواب دو۔ وہاں پہ دیکھیے سلام کا لفظ نہیں ہے، تحیہ کا لفظ ہے، جو بتاتا ہے کہ الگ الگ قوموں میں الگ الگ گریٹنگ کے الفاظ رائج ہوں گے، ہے نا، وہاں پہ سلام کا لفظ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی قوم آپ کو آ کر کے آداب کہہ دے، کوئی قوم آپ کو گڈ مارننگ کہہ دے، کوئی آپ کو سلام علیکم کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، تو الگ الگ قوم کے لوگ الگ الگ آپ کو آداب کے الفاظ بولیں گے، آپ کو ان سے بہتر انداز میں جواب دینا ہے۔ پہل تو ہمیں کرنی چاہیے، اگر ہم پہل کریں تو سب لوگوں کو سلام کریں، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ کے رسول نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تو سلام جو ہے نا بہتر انداز میں ہونا چاہیے، جیسا کہ پیغمبر نے یہاں پر کیا۔ سلام ایک ایسی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرمایا محبت، آپس کی محبت۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ آپس کی محبت کو بڑھانے والی سب سے زیادہ چیز کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپس میں سلام کرنا۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ پورے ایموشن اور جذبات کے ساتھ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم بولتے ہیں یا ورحمۃ اللہ کا بڑھاتے ہیں اس میں جملہ، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے سلامت رہیں، تو ایک بات تو کنفرم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں کہ سلام کرنے والا اپنے دل کو بڑا صاف ستھرا رکھتا ہے، اس کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بری باتیں نہیں ہے، کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں ہے، ورنہ وہ سلام نہیں کرتا۔ تو سلام کرنا یہ علامت اور پہچان ہے کہ ہمارا دل صاف ستھرا ہے۔ تو صاف ستھرے دل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے، جو 19ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی بات، تو ہم وہاں پہ ذکر کریں گے۔ تو ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے اور سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، اور سلام اگر ہم سے کوئی کرے تو اس سے بہتر انداز میں جواب دینا چاہیے۔ اور میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے اتنے سارے ساتھی یہاں پہ، ان سب کے تعلقات ہر طرح کے لوگوں سے ہوں گے، غیر مسلموں سے بھی ہوں گے، ہمیں غیر مسلموں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اردو میں کریں، پہلے ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک آپ کی رکشا کرے، سلامت رکھے آپ کو، اور پھر ہم کہیں کہ السلام علیکم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، تو ان کی ایک غلط فہمی دور ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں خود سلام کرتا ہوں غیر مسلموں کو، تو بعض لوگ ٹھٹک جاتے ہیں، جب میں نے ان کو السلام علیکم کہا تو وہ رک جاتے ہیں، تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ آپ کی رکشا کرے، اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے، تو کیا آپ برا مانیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہی تو میں نے کہا السلام علیکم کہہ کر آپ کو، تو ان کی وہ غلط فہمی بھی دور ہوتی ہے اور سلام کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو تعلقات پیدا کرنے ہیں ہمیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیے پھر کہ وہ لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں پھر سے وہ کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ ارے قوم لوط پہ ابھی عذاب کا فیصلہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، تھوڑا اور مہلت ملنی چاہیے تھی۔ دیکھیے یہ پیغمبر کا درد ہے، پیغمبر کا دل، جو ہر امتی کے اندر کچھ نہ کچھ فیصد وہ پیدا ضرور ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے خیر امت بن سکے گی۔ یہ جو امت ہے نا، خیر امت اسی وقت بن سکے گی جب وہ درد پیدا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے سیئات، کہ وہ یہ جو ہے نا لوط علیہ السلام کی قوم یہ گے کمیونٹی تھی، گے کمیونٹی، ہم جنس پرست، اور یہ اس کو کھلم کھلا کر رہے تھے۔ ہم لوگ جو پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں نا ان کی قوموں کے، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے واقعات میں کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں نا جو ہماری اس وقت کی دنیا میں بھی پائی جاتی ہیں۔
تو گے کمیونٹی ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. یہ اور بات کہ وہ اتنا زیادہ اوپن نہیں ہے، حالانکہ اس کے لیے قانون بھی بنا دیا گیا ہے. اب تو قانونی طور پہ بھی ان کو رکشا دی جا رہی ہے. تو دنیا عجیب الٹی چال چل رہی ہے. تو یہ لوط علیہ السلام کے قوم میں یہ بات تھی. تو یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے سیئات کا، کہ وہ سیئات کرتے تھے. میں ذرا سا اس میں وقت دے رہا ہوں تھوڑا سا، کہ سیئات کر رہے تھے وہ. قرآن مجید میں سیئات کا لفظ آیا ہے بہت جگہ، اور اس کے مقابلے میں حسنات کا. حسنات کے معنی ہوتے ہیں نیکیاں، بھلائیاں، اور سیئات کے معنی ہوتے ہیں برائیاں. مگر حسنات کے معنی ہمیں رکھنا چاہیے یاد، نیکیاں اور بھلائیاں اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کو بھی حسنات کہتے ہیں. اور سیئات کا مطلب گناہ اور اس کے نقصانات، نقصانات کو بھی سیئات کہتے ہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی آگے کے ایک دو رکوع کے بعد ان الحسنات یذہبن السیئات آنے والا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ کچھ ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رہے ہمارے. جزاکم اللہ. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، اور میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے. اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ. اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاح تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے. میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے. میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کو مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں. تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو. یقین مانو کہ میرا رب بڑا ہی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے. انہوں نے جواب دیا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے. اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی. جی جزاک اللہ. شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا. شعیب علیہ السلام کے قوم میں سب سے زیادہ بری چیز جو تھی وہ تھی بزنس فراڈ. آپ اس کو بزنس فراڈ کہہ سکتے ہیں. ناپ تول میں کمی، اور گراہک کو، کسٹمر کو بیوقوف بنانا، کوشش کرنا کہ کسٹمر سے زیادہ لیں اور کسٹمر کو کم سے کم دیں. جتنا مطلب ناپ تول میں کمی کر سکتے ہیں ہم وہ کریں. ظاہر ہے کہ ان کے یہاں جو کچھ دھندا کرنے کا اور بزنس کرنے کا جو طریقہ رائج تھا، اس لحاظ سے جو بھی وہ کمی کر سکتے تھے، ہے نا، 2 نمبر کی چیزیں دینا، اس کو بھی کم کر کے دینا، اور پیسے زیادہ لینا، یہ سب ساری چیزیں موجود تھیں. اگر ہم اپنے اس دور سے آزمائیں گے نا، اور قرآن مجید کی ایک آیت اور لے لیتے ہیں ہم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو یستوفون، پورا لیتے ہیں، بھر کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب خود انہیں دینا ہوتا ہے تو وہ کم کر کے دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کم کر کے دیں. تو یہ جو روش ہے نا، یہ اس وقت کی بھی اکنامی، یہ مارکیٹنگ سسٹم میں یہ چیز رائج ہے. بزنس فراڈ اتنا زیادہ ہے. ایک تو ملاوٹی چیزیں بہت زیادہ بیچی جا رہی ہیں، 2 نمبر کی چیزیں، اوریجنل اور پیور چیزیں ملتی نہیں ہیں.
اگر اوریجنل اور پیور چیزیں ملتی ہیں تو کمپنیوں نے اپنا لیبل لگا کر رکھا ہے اور 2 روپے کی چیز آپ کو پتہ نہیں کتنے زیادہ میں دیں گے. مطلب بزنس فراڈ کی انتہا ہے. کہتے ہیں نا کہ مہاراشٹر کے گاندھی کہے جاتے ہیں سر ونوبا بھاوے سے آپ سب لوگ بھی واقف ہوں گے. تو ان کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم موجودہ شیطانی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تم کرنسی کو ختم کر دو. موجودہ شیطانی نظام ختم ہو جائے گا, دھڑام سے گر جائے گا, کیونکہ موجودہ شیطانی نظام کو پوری غذا دینے والا جو ہے وہ کرنسی ہے, اور کرنسی یہ مارکیٹ کے سسٹم نے اور بینکنگ سسٹم نے پیدا کر رکھی ہے. تو کرنسی جو ہے نا روح بن گئی ہے ہمارے مارکیٹ سسٹم کی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر بزنس کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے, کسٹمر ہے. ایک ڈاکٹر, دیکھیے کسی نے کہا ہے ڈاکٹر نے کہ جب آپ میڈیکل سائنس کو لیں گے تو وہ میڈیکل سائنس آپ کے لیے رحمت ہے, لیکن میڈیکل انڈسٹری آپ کو اپنا کسٹمر سمجھتی ہے, وہ آپ کو گراہک سمجھتی ہے. ایسی ایجوکیشن ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور رحمت ہے, مگر ایجوکیشن انڈسٹری آپ کو اپنا گراہک سمجھتی ہے. ہر چیز میں جو یہ مزاج پیدا ہوا ہے نا بزنس فراڈ کا, یہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے. یہ سب ناپ تول میں کمی ہی ہے. اس کی مختلف مثالیں ہیں ناپ تول میں کمی کی. ہمارے ایک صاحب ہیں, میں ممبئی میں رہتا تھا, تو کہنے لگے وہ بڑے نماز روزے کے پابند ہیں, سب کچھ ہے. کہنے لگے کہ اور ہمارے مولانا, میں ایک مدرسے میں رہتا ہوں, وہاں کے فارغ ہیں, تو بات چیت ہو رہی تھی, چل رہی تھی ہم لوگوں کی. تو کہنے لگے وہ کہ بھائی تجارت کرنا تو حلال ہے, اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا ہے, اور ہم جتنے بھی پیسے چاہیں پروفٹ پہ رکھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, یہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ تو غلط ہے کہ آپ جتنے بھی چاہیں پروفٹ پہ رکھ لیں, کیونکہ باضابطہ اس سے منع کیا گیا ہے. بھائی آپ بزنس کے طور پہ ہوں یا ڈاکٹر کے طور پہ ہوں یا لیڈر کے طور پہ ہوں, کسی بھی حیثیت سے آپ سماج میں ہوں, آپ پہلے انسان ہیں, اور جو سامنے آ رہا ہے وہ انسان ہے. تو ہماری انسانیت کہاں گئی؟ اللہ کے رسول نے, اللہ تعالیٰ نے اور باضابطہ ہماری فقہ نے منع کیا اس سے کہ آپ جو چاہیں دام رکھ لیں. تو وہ مان کے نہیں دے رہے ہیں, آپ اندازہ کیجئے, وہ مان نہیں رہے, کہہ رہے ہیں کہ نہیں تجارت حلال ہے اور ہم جتنے بھی چاہیں رقم لے سکتے ہیں, بزنس میں یہ کر سکتے ہیں ہم. میرے بھائیوں یہ غلط ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ. یہ ناپ تول میں کمی اور یہ بزنس فراڈ اور یہ ملاوٹی چیزیں بیچنا اور یہ ضرورت سے زیادہ پیسے لینا اور کسٹمر کو لوٹنے کی کوشش کرنا, یہ ساری چیزیں قوم شعیب کا حصہ ہیں اور یہ عذاب کو دعوت دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس سے بچائیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو وہ کہتے ہیں کیا, دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے. قالوا, وہ لوگ کہتے ہیں یا شعیب, اے شعیب, اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, کہ کیا تیری صلات, یعنی تیری جو صلات ہے, نماز ہے, تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم لوگ اپنے باپ دادا سے جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں, مذہبی طور پہ کرتے چلے آ رہے ہوں یا جو بھی رسم و رواج کرتے چلے آ رہے ہوں, کیا ہم وہ سب چھوڑ دیں؟ تیری صلات یہ حکم دے رہی ہے. اور پھر یہ کہ ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں, اپنے مال کو جس طرح چاہیں لگائیں, جس طرح چاہیں خرچ کریں, جس طرح چاہیں حاصل کریں, ہم اپنے مال میں بھی من چاہا کام کرنے سے باز آ جائیں. کیا تیری صلات اس بات کا حکم دیتی ہے؟ ہماری صلات تو ایسا نہیں کہتی ہے. بھائی ہم بھی تو صلات کرتے آ رہے ہیں, ہم بھی تو پوجا اور پرستش اور عبادت کرتے آ رہے ہیں, یہ تو بڑے عجیب طرح کا صلات تمہارا ہے. یہ دیکھیے, وہ سمجھ رہے تھے کہ جو پیغمبر جو صلات بول رہا ہے اس صلات میں بڑی خاص بات ہے. وہ صلات حقیقت میں صرف 5 وقت کی نماز اٹھک بیٹھک نہیں ہے میرے بھائیوں, وہ ضروری ہے, میں مانتا ہوں, لیکن وہ ابتدا ہے صلات کی. صلات کی انتہا یہ ہے کہ ہماری پوری معاشرت چینج ہو جائے. صلات کی انتہا یہ ہے کہ ہمارا پورا مالی نظام, معاشی نظام چینج ہو جائے. وہ شعیب علیہ السلام کی قوم اس کو سمجھ رہی ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کا اسلام الگ ہے اور مسجد کا اسلام الگ ہے, جبکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شعیب جس مسجد کے نماز کی بات کر رہا ہے وہی نماز ادا کرنے ہم کو مارکیٹ میں بھی کہہ رہا ہے, وہی نماز ادا کرنے ہم کو بینکنگ میں بھی کہہ رہا ہے. تو یہ نماز کو تو ہم نہیں ماننے والے. شعیب, اگر تم اس صلات کی بات کرو جو صرف مسجد میں ادا کی جائے, باقی مارکیٹ میں ہم آزاد رہیں, تو اس صلات پہ تو ہم تمہاری بات مان سکتے ہیں, لیکن یہ والی صلات میں نہیں آنے والے ہم تمہارے چکر میں. یہ باضابطہ دیکھیں, وہ شعیب کی قوم صلات کو سمجھ رہی ہے, اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ صلات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. جزاکم اللہ. اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں.
وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کو پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم ملتوی کرتے ہیں، وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں چلائیں گے۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ بے انتہا بخشش ہے۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ اس میں دو گروپ کا ذکر ہے، ایک ہے شقی اور ایک ہے سعید۔ شقی گروپ وہ ہے جو بدبخت ہے، جس کے دل سخت ہیں، جو نرمی اور بھلائی سے محروم ہے، جو خیر سے محروم ہے، جو شرم و حیا سے محروم ہے، ایسے لوگ شقی کہلاتے ہیں۔ اور سعید کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا السعید من وعظ بغیری، سعید تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کے اندر واقعی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں، شرم و حیا ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اس کا دل ہوتا ہے، پتھر کی سل نہیں ہوتا۔ یہ دو طرح کے گروپ ہیں، اور یہ دونوں طرح کے گروپ کو آپ ہمیشہ چلتے پھرتے دیکھیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعید بنائے، ایسا کہ ہماری شرم و حیا، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری فیلنگ سب کچھ زندہ رہے، اور ہم محسوس کر سکیں کہ غلط کیا ہو رہا ہے ہم سے۔ ہم جس وقت لوگ ہم کو ٹوکیں روکیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس وقت ہم بالکل محسوس کر سکیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اڑ جائیں، ہم اکڑ میں آ جائیں کہ کون ہوتے ہو تم ٹوکنے والے، کون ہوتے ہیں روکنے والے، تم آئے ہو مجھ پر تنقید کرنے والے، تم آئے ہو مجھے بتانے والے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہا ہوں۔ یہ روش ایک سعید انسان کی روش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ سعید تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے، خود اس کو ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے لیکن انڈائریکٹ بھی وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ہوگا وہ شقی ہوگا۔ تو شقی اور سعید یہ دو خاص ایڈجیکٹو ہیں، دو خاص صفت ہیں جو پوری زندگی پہ انسان کے حاوی ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ آپ صبر کرتی رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گنہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے
کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے پر کر دوں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ یہاں پہ بہت ہی اہم بات، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ الصلاۃ کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں پہ، یعنی صبح اور شام اور رات کے حصے میں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک حسنات، جو میں نے ابھی کہا تھا حسنات اور سیئات کی بات آئے گی، تو حسنات کے معنی نیکیاں ہوتے ہیں، نیکیاں، بھلائیاں، اچھے کام، گڈ ایکشنز، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو بھی بہتر کام ہم کر سکتے ہیں وہ سارے حسنات میں ہیں۔ اور سیئات، جو بھی غلط کام ہے، جو بھی کرائم ہے، جرائم ہے، گناہ ہے، بری چیزیں ہیں، وہ ساری سیئات میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک جیسے نیچرل لا ہوتا ہے نا، بہت سارے لا ہوتے ہیں نیچر، فطری قوانین، اس میں سے ایک فطری قانون کی بات کر رہا ہے کہ جو حسنات ہوتے ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں، وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھیں، اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کو اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ فرض کر لیں ایک شخص ہے جس نے اپنے کسی بھائی سے یا دوست سے اپنا قطع تعلق کر لیا، رشتہ توڑ لیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے رشتہ توڑ لیا اپنے بھائی سے، بہت غلط سلط باتیں ہو گئی ہیں، بہت کچھ الٹا سیدھا ہو گیا ہے، تو پھر وہ جاتا ہے نماز پڑھنے، اور نماز پڑھنے میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر رکھ کر کے، سجدہ میں سر رکھ کر کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ حسنات کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ نیکی کا کام اس نقصان کو ختم کر سکے گا جو نقصان جھگڑا کر کے ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ وہ جو جھگڑا ہوا، وہ جو فساد ہوا، وہ جو آپس میں رشتہ داری کٹ گئی، ٹوٹ گئی رشتہ داری، وہ فساد اسی وقت ختم ہوگا جب وہ آدمی جس نے پہل کیا جھگڑا کرنے میں، وہ جائے گا، جا کر کے اس سے معافی مانگے گا، اپنے رشتے کو مضبوط کرے گا، معافی تلافی ہوگی، دل صاف کرے گا، تب جا کر کے ایسا ہوگا کہ حسنات سیئات کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو جب وہ نیکی کرے گا جا کر، تو پھر وہ جو برائی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بہت عجیب سا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم برائیاں تو کچھ اور کرتے رہتے ہیں، جس کے نقصانات سماج میں ہوتے رہتے ہیں، ہماری فیملی کو ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز کو، ہمارے لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم معافی جو ہے نا نماز کے ذریعے سے مانگتے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم 10 روپے صدقہ کر دیں گے، یہ نیکی کر رہے ہیں، برائیوں کو ختم کر دے گی یہ چیز۔ اسی طریقے سے ہم نماز پڑھ لیں گے، ہماری برائیوں کو ختم کر دے گی یہ چیز۔ میرے بھائیوں، جس طرح کی برائی ہے، اس طرح کی برائی کو ختم کرنے والی جو نیکیاں ہوں گی، وہی نیکیاں ان برائیوں کو ختم کریں گی۔ اگر ہم وہ نیکیاں نہیں کر رہے ہیں تو محض نماز پڑھنے سے یہ جملہ ہمارے لیے نہیں آئے گا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ہم نیکیوں کو کہہ سکتے ہیں صلاح، یعنی کہ اچھے کام، اور برائیوں کو کہہ سکتے ہیں فساد، یعنی کہ بگاڑ۔ تو جو فساد پیدا ہوا ہم سے، جو نقصان ہوا ہمارے ذریعے سے سماج کا یا کسی کا بھی، اس نقصان کی جب تک ہم بھرپائی نہیں کریں گے تب تک ہم کیسے نیکی کرنے والے بنے؟ تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو برائیاں یا جو گناہ رکھے ہیں نا، وہ گناہ کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اس سے نقصان ہونے والا ہوگا، تبھی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور گناہ بنایا ہے۔ اگر نقصان ہونے والا نہیں ہوگا سماج کا، میرا، خاندان کا، کسی کا بھی، اس پوری کائنات کا، یونیورس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ میں کیوں رکھیں گے؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے گناہ کے ذریعے سے کیا نقصان ہوا ہے۔ اگر ہم اس نقصان کو ختم کرنے والے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یقیناً ہم حسنات کر رہے ہیں۔ اگر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں اور گناہ کا کام کرنے کے بعد، نقصان کرنے کے بعد ہم نے اس کو ویسی ایز اٹ از رہنے دیا اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور خیرات کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہ الگ نیکی ہے۔ لیکن جو ہم نے فساد کیا ہے اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے تو وہ فساد کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے جو گناہ
جو نقصان جو فساد ہو رہا ہے ہم اس کو ختم کرنے والے بنے، نہ کہ یہ کہ اس کو وسیع چھوڑ دیں اور باقی نماز اور تسبیحات اور خیرات کرتے رہیں۔ میرے بھائیو یہ الگ ٹائپ کی نیکی ہے، اور فساد کو ختم کرنا وہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جو فساد ہم سے ہوا ہے ہم اس کو ختم کریں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہاں پہ کہی گئی کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا ہے۔ دیکھیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مرتبہ کہی ہے، اور وہ اسی لیے کہی ہے کہ تم لوگ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ سب لوگ تمہاری ماننے والے ہو جائیں گے؟ لوگوں میں اختلافات رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو تمہیں انگیز کرنا ہوگا، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، لیکن پھر بھی تم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف کہا کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ تمہارا کام ان اختلافات میں پڑنا نہیں ہے، تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم انسانی بنیاد پہ اپنے رشتے مضبوط کرو، استوار کرو۔ ہاں جس کو تم صحیح سمجھتے ہو وہ علمی اور فکری لحاظ سے تم ان کے پاس لے جاؤ، اپنے پروف دو، ایویڈنس دو، ثبوت دو، علمی استدلال دو، اور بتاؤ کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے پیچھے یہ علمی استدلال ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ علم ہے، یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے۔ وہ ماننے والا مانے گا، مان لے گا، اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تب بھی کوئی بات نہیں، وہ انسان تو ہے نا، تمہارے رشتے آپس میں انسانی بنیاد پہ ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم ٹکڑا جو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ یہ لوگ برابر اختلاف کریں گے مگر تمہارا رب جس پہ رحم کرے، یعنی جس کو رحمت خدا کی حاصل ہو وہ نہیں کرے گا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی رحم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹکڑا کیسے ہم لوگوں کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے رحم کرنے کے لیے پیدا ہی کیا ہے تم کو۔ شاعر کا ایک شعر ہے جو بہت مشہور شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے کیا عبادت کے لیے کم تھے؟ تمہیں تو درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے بنو۔ جزاکم اللہ۔ یہاں سورہ ہود ختم ہوتی ہے اور اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے جو مکی ہے، اور اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب سے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھی۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے اور دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا ہے۔ ایک تو عربی میں نازل کیا ہے، عربی لینگویج میں، اور دوسرے عربی کا خود معنی جو ہوتا ہے میرے بھائیوں بہت زیادہ جس میں وضاحت ہو، صاف ستھری باتیں ایک دم کلیئر کر کے کہی جائیں، ایسے چیز کو بھی عربی کہتے ہیں۔ یہ عرب والے اپنے آپ کو عرب اور اپنی زبان کو عربی بھی اسی لیے کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری زبان ہے جو واقعی لینگویج کہی جا سکتی ہے، ہم جو بولتے ہیں بالکل ایک دم واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے باتیں، اور ہم بڑے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، اور باقی ساری دنیا تو عجم ہے۔ وہ اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو عجم بولتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، کہ یہ لوگ کیا بولیں گے، ان کی لینگویج کچھ لینگویج ہے کیا، بولتے رہتے ہیں اٹ پٹ، تو وہ اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے۔ تو عربی کا ایک معنی تو عربک لینگویج ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایکسپلینیشن میں پوری طرح واضح ہے، کلیئر ہے ایک دم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو جو عربی میں نازل کیا ہے یہ اپنے ایکسپلینیشن میں، اپنے وضاحت میں بالکل کلیئر ہے، تاکہ تم عقل والے لوگ عقل استعمال کرو، سمجھو۔ ہمارے یہاں عقل استعمال کرنے سے بہت زیادہ روکا جاتا ہے، قرآن مجید اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم کو ہر حال میں اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو وحی دی ہے نا ہمیں، وہ دو طرح کی وحی ہے۔ ایک وحی جو ان بلٹ اللہ نے ہمارے اندر رکھی، پیدائشی، وہ وحی کیا ہے، وہ عقل کی وحی ہے، جس سے ہم ہر چیز کو جج کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ وحی ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہمارے لیے گائیڈ بک کے طور پہ بھیجی۔
لیکن اس کو سمجھنا ہمارے لیے عقل کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ وہ آدمی جو ہم کو ڈراتا ہے کہ اپنی عقل استعمال نہ کرو، وہ ڈرا بھی رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے ہمیں۔ میرے بھائیوں، عقل کا استعمال کرنا قرآن مجید میں مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے وہ بندے ہی نصیحت حاصل کریں گے جو عقل والے ہیں، میرے وہ بندے ہی نصیحت حاصل کریں گے جو اپنا دماغ یوز کرتے ہیں، میرے وہ بندے ہی میری آیتوں اور نشانیوں کو دیکھ سکیں گے جو اپنے کھوپڑی میں بھرے ہوئے بھیجے کو ایسی رہنے نہیں دیتے بلکہ اس کا یوز کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی عقل کا استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس قصے کو احسن القصص کہا گیا، سب سے بہترین قصہ، یہ اس وجہ سے کہ اس میں ایک جوان نسل کے لیے، کرنے والے نسل کے لیے، جو نسل کرنے والی ہے نا، اس کے لیے ایک پورا اسوہ موجود ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ دیکھو کس کس طرح کے حالات یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے، ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، لیکن اس کے بعد حالات نے رخ پلٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے کیریکٹر کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر رکھا۔ یوسف علیہ السلام جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کبھی بھی اس میں کمی نہیں کی۔ مواقع کہ وہ کیریکٹر لیس ہو سکتے تھے، یعنی اپنے کیریکٹر کو ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کیریکٹر کو مضبوطی سے تھام کر رکھا، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ہمیشہ پاکیزہ رکھا، اور اپنے رول کو، صحیح رول کو ہمیشہ نبھاتے رہے۔ تو اے نوجوان نسل، اے جوان نسل، اے کرنے والے لوگوں، تمہارے لیے اس پیغمبر کی پوری زندگی میں اسوہ ہے، اور خاص طور سے اس دور میں میرے بھائیوں جس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، جس میں اس قدر بے حیائی ہے، اس قدر انسان کے کیریکٹر پہ، اس کی پاکیزگی پہ ضرب پڑ رہی ہے، ایسے دور میں تو یہ واقعی احسن القصص ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو صحیح ڈھنگ سے پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنا رول کس طرح نبھایا اپنے کیریکٹر کی مضبوطی کے ساتھ۔ اور پھر جب وہ ان کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تو ان کے ابو نے ان کو منع کیا کہ بھائیوں سے نہ بتانا، بھائی حاسد ہیں۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو دیکھ کر، کسی کی نسل کو دیکھ کر، کسی کی اولاد کو دیکھ کر کہ اس کے خاندان والے ہی ویسے ہوں گے تو یہ ایسا ہوگا۔ ہم لوگوں کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بچے دیکھیے کیسے ہیں، حسد کرنے والے، قتل کرنے والے، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے والے، اور اس کے بعد جو ان کا خاندان چلا یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کمنٹس کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی انسان کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ ارے اس کے گھر والے، اس کے باپ ماں بھی ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے پیغمبر پہ بھی زد پڑتی ہے کہ کیا یعقوب علیہ السلام ویسے ہی تھے، اپنے بچوں کی طرح تھے؟ کیا نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کی طرح تھے؟ تو ہمیں اس طرح کے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تعویل احادیث سکھائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یہ تعویل احادیث کا ایک مطلب تو ہے خواب کی تعبیر، لیکن اس کا مطلب صرف خواب کی تعبیر نہیں ہے، اصل میں اس کا مطلب ہے باتوں کے ڈیپتھ میں پہنچنا، گہرائی میں، کسی بھی چیز کی گہرائی میں پہنچنا، اس کا علم اللہ تعالیٰ دے گا، اور یہ علم ہم لوگوں کو مانگنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم لوگوں کو چیزیں ویسی دکھلائیے جیسی کہ وہ انفیکٹ ہیں۔ مطلب ہوتا یہ ہے، ابھی میڈیا کا دور ہے، دجالی دور ہے، ہر چیز ایسی دکھلائی جا رہی ہے چمک دمک کے ساتھ، یا اتنا زیادہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، اتنی زیادہ مس گائیڈنگ ہے، مس کنسپشن ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، کہ تم دعا کرو خدا سے کہ اللہ ہمیں چیزوں کو اس طرح دکھائیے جیسی کہ وہ حقیقت میں ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلائیے اور اس کے اتباع کی توفیق دیجیے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور باطل کو باطل دکھلائیے۔ ہماری دعاؤں میں اس طرح کی چیزیں شامل رہنی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ہم چیزوں کی گہرائی تک پہنچ سکیں، اور جس طرح ہم اپنی انکم کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں، ایسے میرے بھائیوں ہم لوگ اپنی بصیرت کے لیے، اپنے شعور کے لیے، اپنے ویژن کے لیے، اور اپنے علم کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہیں۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارے ساتھ تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا
کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، وہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے کہا اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں میں بھی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ جی جزاکم اللہ۔ دیکھیے یہاں سے شروع ہوئی کہ وہ کس طرح شڑینتر رچ رہے ہیں، کس طرح سازش کر رہے ہیں، اپنے باپ کو بھی پٹی پڑھا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم ٹکڑا جو ہے یہاں پہ دیکھنے کا، جو آج مسلمانوں کی بھی روش ہے ہم لوگوں کی، کہتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، جانتے ہیں وہ کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے کیا ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ یہ سب کرانے کے بعد ہم صالح بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ اچھا ان کے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے صالح بننے کا؟ وہ یہ ہے کہ بھائی یہ سب کرا دیں گے، بعد میں اللہ میاں سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اپنے ابو کی خدمت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے وہی کانسیپٹ ہے کہ کر رہے ہیں بگاڑ اور فساد، اور اگر صالح اور نیک بننا ہے تو جو فساد اور بگاڑ تم نے کیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو نا، کہ نقصان سماج میں ہو رہا ہے تمہارے ذریعے سے، یہ نہ کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں، جا کر وہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، نمازیں پڑھنے والے بن جائیں گے، تسبیحات کریں گے، کچھ خیرات زکوٰۃ کر دیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ مسکنسیپشن ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی آدمی صالح نہیں بن سکتا، نیک نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیے یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اس کے بعد آئے اپنے ابا کو بھی الٹی سیدھی پٹی پڑھا دی، ان کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ اب یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صالح بنیں گے؟ ابھی اگر اللہ کے سامنے سجدریز بھی ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگے، تب بھی اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی میرا تم نے کیا بگاڑا ہے جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ جو غلط کیا ہے تم نے، جس کا جا کر کے اپنے باپ سے معافی مانگو، اس کو حقیقت بتاؤ، جاؤ یوسف کی خبر لو وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، جو نقصانات تم نے پہنچائے ہیں اس کی بھرپائی کرو تو تم صلاح کرو گے۔ فساد کے مقابلے میں صلاح ہے، نقصان کے مقابلے میں نفع ہے۔ تو ہمارے ذریعے سے جو نقصان ہو رہا ہے، جو بگاڑ ہو رہا ہے، ہم اس کو ختم کرنے کی جب تک کوشش نہیں کریں گے نا، تب تک ہم نیک نہیں بن سکتے۔ لیکن ہمارے تمام لوگ جو ہے نا اس پہ توجہ نہیں دیتے، برائیاں یا غلطیاں یا نقصانات جو بھی ہوتے رہنے دو، ہم کیا کرتے ہیں نیکیوں کے نام پہ کچھ دوسری چیزیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نہیں کرنے کا ہے، ہم کو جو بگاڑ ہوا ہے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے جھوٹ کو یعقوب علیہ السلام نے پکڑ بھی لیا، اور وہ آئے روتے دھوتے اور کہا کہ دیکھیے یہ کرتا ہے، اور کرتا کوئی پھٹا وٹا نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائی بڑا شریف جانور تھا، یوسف کا پہلے کرتا اتارا اس نے اور اس کے بعد کھایا، کیونکہ کرتے پہ تو کچھ ہے نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ حالات پیش آئے ہیں، آئندہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اگر یہی مرضی ہے تو یہی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حالات بہتر ہوں گے۔ اور یہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی موقع دیا کہ وہ اپنی غلطیاں ٹھیک کریں۔ دیکھیے اصل میں ان کا جو صبر کرنے کا جو تھا نا، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہ بچے اپنی غلطی کو ٹھیک کریں، یہ نہیں کہ ان کو فوراً پنش کر دیا۔ تو صبر کرنا اصل اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم موقع دیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، اور انہیں ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہیں کہ بھائی آپ نے جو غلطی کی ہے اس کو صحیح کیجیے۔ جزاک اللہ۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا
کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کو بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اسے اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خالد نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات آئی ہے جس کو میں ایک طرح سے تلاش بھی کر رہا تھا، کہہ لیجئے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی مصر میں جو عزیز مصر تھا اس نے خرید لیا یوسف علیہ السلام کو، اس کے بعد اپنے یہاں اچھا ٹھکانہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس سرزمین پہ یوسف کو اقتدار بخشنا شروع کر دیا، یعنی یہ آغاز ہو گیا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اور ہم نے اس کو تعویل احادیث بھی سکھا رکھی ہیں، یعنی کہ بات کی تہ تک پہنچنا، چیزوں کی گہرائی تک پہنچ جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ اپنے تمام معاملات پہ غالب تو ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت انسانوں کی علم نہیں رکھتی۔ دیکھیے اس کا ایک معنی علم نہیں رکھتی بھی ہے، اور ایک ہے علم نہیں رکھنا چاہتی، یعنی جانتی نہیں ہے اور جاننا چاہتی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ یہ بات کہی گئی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یا شکر ادا کرنا چاہتے نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانا نہیں چاہتے، ہے نا۔ اسی طریقے سے کہا گیا ایک آیت تو بڑی اور حیرت انگیز ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم زمین میں رہنے والے اکثریت کی اتباع کرو گے، یعنی زیادہ تو اکثریت جس پہ چل رہی ہے اس کی اتباع کرو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ قرآن مجید کے مطابق اکثریت جو ہے نا وہ تھوڑا سا اٹپٹی سی ہوتی ہے، وہ بات ماننے والی نہیں ہوتی ہے یا بات ماننا نہیں چاہتی، وہ جانتی نہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔ ہمارے یہاں جب کوئی بات تحقیقی طور پہ کہی جاتی ہے جس کے پیچھے علمی استدلال ہوتا ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی پروف ہوتا ہے، تو بھائی لوگ کس بات کو کہہ کے انکار کر دیتے ہیں، ارے جناب آپ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، آپ تو بالکل نئی اور انوکھی بات کر رہے ہیں، دنیا میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، اکثریت تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ بالکل الگ دھارے میں جا رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بھائی اکثریت پہ مت جاؤ، اکثریت کی روش ایسی ہو چکی ہے کہ وہ جاننا نہیں چاہتے، اکثریت کی روش ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے، تو اکثریت کے چکر میں مت پڑو۔ یہ آدمی اگر اکیلا بھی کہہ رہا ہے نا تو مت دیکھو کہ یہ اکیلا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے علمی استدلال ہے کیا، یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے لوجک ہے کیا، منطق ہے کیا، یہ جو بات بول رہا ہے اس کے پیچھے کچھ فکر، شعور، ویژن اور بصیرت رکھتا ہے کیا، ورنہ تم اکثریت کے چکر میں پڑو گے نا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اکثریت کے چکر میں پڑو گے يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی بات بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، تو لوگ یہی کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ ارے یہ کیا آپ نئی بات لے کر آئے، سب لوگ تو ایسا نہیں بول رہے ہیں، اکثریت تو ایسا نہیں بول رہی ہے۔ تو قرآن مجید یہ بات بہت کہتا ہے، بہت مرتبہ آپ دیکھیں گے یہ بات کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کی بات ہوئی کہ انہوں نے کیریکٹر کو اپنے کیسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے تو پوری طرح ارادہ کر لیا سیکس کا، اور ایک طرح سے سیکسول ہراسمنٹ بھی بہت زیادہ پہنچایا یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف بھی ارادہ کر لیتے کیونکہ انسان تھے، کر لیتے۔ لولا ارا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے۔ یہ برہان رب کیا ہے میرے بھائیو؟ بہت سے لوگ جو ہے نا اس جو بہت زیادہ معجزات اور کرامات ان سب میں جن کا دل بڑا لگتا ہے نا، وہ ہر بات کو معجزے میں لے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا
سوچتا ہوں کہ اگر ہر بات یعنی پیغمبر ہر کام معجزے کے ذریعے سے ہی کرتا ہے تو اس میں اس کی کیا بڑائی ہے؟ ہم سب لوگوں کے ساتھ معجزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا خاص، اس لیے ہم لوگ غلط بھی کر رہے ہیں، الٹا سیدھا بھی کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ برہان رب جو ہے وہ کوئی معجزہ نہیں ہے، حقیقت میں برہان رب جو اندر میں انسان کے اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ جو دیا ہے نا، شرم و حیا، پاکیزگی کا خیال، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق اور کردار کا خیال، یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے ہمیشہ، اس کا ضمیر جو زندہ رہتا ہے، جو اس کی شرم و حیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے، حیا کا جوہر جو اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھا ہے تمہارے اندر، اگر وہ حیا کا جوہر نہیں ہے تو پھر تم جو چاہو کرو، دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی ہے۔ تو یہ برہان رب ہے میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی شکل میں، حیا کی شکل میں ہمارے اندر رکھا ہے، اس کو ہم کو زندہ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، نیتا ہمارے، یہ کس قدر بے حیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ اس کی سب سے زندہ مثال یہ ہے، ان میں حیا نہیں ہے، آپ کے سامنے آئیں گے اتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے، آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے، اس کے باوجود وہ پورے دم کے ساتھ بولیں گے جھوٹ، اور کہیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کیا ہے میری قوم کے لوگوں، یہ موسیٰ بکواس کر رہا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں ہدایت کی طرف تم کو لے جا رہا ہوں، صحیح بات کی طرف لے جا رہا ہوں، میں تم کو تمہاری منزل تک لے جانے والا ہوں، اور موسیٰ تم کو مس گائیڈ کرنے والا ہے۔ تو یہ کام ہے ان لوگوں کا جو شرم و حیا سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ہر بات میں معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو انسان ہیں، ہم تو پھسل ہی جائیں گے، ہم وہ بہک جائیں گے، کیریکٹر ہمارا خراب ہو سکتا ہے، وہ تو پیغمبر تھے، ان کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا معجزہ لگا رہتا تھا، اللہ کی نصرت لگی رہتی تھی، تو وہ بچتے تھے، تو پھر وہ ہمارے لیے ماڈل کیسے ہوئے، رول ماڈل کیسے ہوئے، اسوہ کیسے ہوئے؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو اچھے اس لیے تھے کہ ان کے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد تھی، ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوگی ہر وقت، ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ہر بات کو معجزات پہ اٹکا رکھا ہے۔ ہمارا کیریکٹر، ہماری حیا، ہمارا ضمیر، ہماری ایمانی طاقت، وہ ہمارے لیے برہان رب ہے جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، اور انہوں نے اس کو زندہ رکھا تھا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے مالک نے، جس نے خرید کر لایا ہم کو، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ کبھی بھی کسی اچھے انسان کو اس طرح نہیں دینا چاہیے جس طرح یہ عورت مانگ رہی ہے۔ تو یہ برہان رب تھا جو ہر شخص کے پاس ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس ہے، یہ فیلنگز، یہ جذبات، یہ سمجھ ہر شخص کے پاس ہے، اور اس سمجھ سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ جمال بھائی میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے وہ کریں گے، الرٹ کریں گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ختم کر دیں گے، لیکن وہ اب اینڈ میں آپ نے ٹھیک ہے جو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے۔ جی کنٹینیو کر لیجیے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میری باری آئے تو 1 گھنٹہ ہونے پر مجھے ضرور مطلب بتا دیا کریں، کیونکہ اس سے الرٹ ہو جاؤں گا، تھوڑا سا بات کرنے میں دھیان نہیں رہتا، کیونکہ میں ایسا کوئی پروفیشنل انسان نہیں ہوں کہ میں نے یہ بہت پروگرام کیا ہو تو مجھے ایک دم وہ ہو، اور بہت سارے کام رہتے ہیں اس طرح کے، تو ایک دم نپے تلے انداز میں تیاری نہیں کر پاتا ہوں کہ 2 منٹ ہی بولنا ہے۔ ٹائم ہو رہا ہے کنٹینیو جی کنٹینیو کر لیجیے۔ میں پڑھنا شروع کروں میں؟ اب زیادہ بات نہیں ہے، بس 5-7 منٹ میں ختم ہو جائے گا، زیادہ باتیں نہیں ہیں، کوئی بات واقعہ چل رہا ہے۔ بتا دیا پڑھتا ہوں۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں وہ تو سری گمراہی میں ہے۔ اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلبا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، میں نے ہر چند اسے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔
اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ پڑھوں ابھی؟ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب میں چوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی کے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہو اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹی۔ جزاکم اللہ۔ جی بس تھوڑی سی بات ہے، یہاں پہ پھر وہی بات آئی، پورا منظرنامہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اس وقت مصر کا کلچر کیا تھا۔ عورتیں جو بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں ان کو بلایا، دعوت دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے زلیخا ہی کی تائید کی کہ زلیخا اس جیسے جوان پہ تو تمہارا دل آنا بنتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے بڑوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے فالوورز میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی نے دیکھیے ہر انسان، جیسے فرض کر لی میں اپنے خاندان کا اگر بڑا ہوں تو اگر میرے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوگا تو میرے نیچے کے لوگوں میں آئے گا۔ ہم ہر کم سے کم اپنی فیملی کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو تو یہ بات مان کے چلنا چاہیے، چاہے عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہو، کہ بڑوں میں سب سے پہلے جو بگاڑ آتا ہے نیچوں میں اس کے بعد آتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بہت اچھے ہوں اور نیچے والے بہت زیادہ بگڑے ہوں، یہ ایکسیپشن ہے۔ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ پیغمبروں سے بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، توحید کی دعوت دی اور کہا کہ صرف ایک اللہ جو غالب ہے اس کو مانو، الگ الگ رب ماننا بہتر نہیں ہے، اس سے تم بڑھ جاؤ گے، انسانیت بڑھ جائے گی، اور یہ دین قیم نہیں ہوگا۔ دین قیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ سسٹم، دین کے معنی سب سے پہلے یاد رکھیں، دین کا مطلب ہوتا ہے سسٹم، نظام زندگی۔ وہ نظام زندگی جو پوری طرح ایک دوسرے سے جڑا رہے، کنیکٹ رہے، اور اس کے لوگ بھی ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں، وہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا ڈرائیور ایک ہو، ہے نا، جب اس کے انجن کا آپریٹر ایک ہو، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم سب لوگ پورے ایک نظام میں، ایک لڑی میں اگر جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی سب سے بڑی ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے بنے، اللہ کو جو سب پہ غالب ہے۔ یہ بہت بڑا درس ہے میرے بھائیوں قرآن کا، یہ توحید کا درس، اس کو ہم کو بہت زیادہ وہ لینا چاہیے، سیریس موڈ میں لینا چاہیے اور توحید کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں میں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ قرآن مجید میں یہ بات بہت آتی ہے کہ لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی اور شکر ادا کرنا نہیں چاہتی۔ اسی طریقے سے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ پھر آیا کہ لوگوں کی اکثریت جانتی بھی نہیں ہے اور جاننا بھی نہیں چاہتی ہے۔ تو اکثریت کے چکر میں مت پڑیں، پلیز علمی استدلال کو دیکھیں۔ جزاکم اللہ۔ بس یہ آخری جی بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغ اور دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری، اور دوسری 7 بالیاں 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑاتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشیں ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں۔
ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूं कि वो सब जान लें। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पे दर पे लगातार हस्ब आदत गल्ला बोया करना और फसल काटकर उसे बालियों समेत ही रहने देना सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार की। उसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे, वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उसके लिए जखीरा रख छोड़ा है, सिवाय उस थोड़े से के जो तुम रोक रखते हो। उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी और उसमें शीरे अंगूर भी खूब निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। बादशाह ने पूछा, ए औरतों, उस वक्त का सही वाक़या क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी? उन्होंने साफ जवाब दिया कि माअज़ल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज की बीवी भी बोली, ठीक है, अब तो सच्ची बात निथर आई, मैंने ही उसे बगलाया था उसके जी से और यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज जान ले कि मैंने उसकी पीठ पे उसकी खयानत नहीं की और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। ये यहाँ पे मैं वाकयात को ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत मशहूर है और ये बादशाह ने जो ख्वाब देखा और उन लोगों ने जो कुछ ख्वाब देखा और 2 लोगों ने, और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ जवाब दिया, तदबीर बताई, प्लानिंग की, वो सब कुछ हम लोगों के सामने है। हाँ, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इख्तितामिया हो रहा है, हालांकि यूसुफ का सूरा भी बाकी है, लेकिन एक चीज जो कहने की है वो ये है कि हम लोगों को एकदम मेरे भाइयों गाइड, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो वो दिया है, पोजीशन दी है, वो एक रहनुमा की दी है। कहा गया कि ये खैर उम्मत है जो लोगों के लिए बर्पा की गई है। तो अगर हम इस पोजीशन पे अपने आप को मानते हैं तो हम लोगों को उस पोजीशन के हिसाब से अपनी सलाहियतों को, अपने इल्मी लेवल को, अपनी फिक्री लेवल को बढ़ाना होगा। अब देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर एक रहनुमा थे तो बर वक्त क्या फैसला लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या तदबीर करनी है, वो कौम को बता रहे हैं, तभी तो कौम अट्रैक्ट होगी। हम अगर यूं ही कहते रहे कि हम बड़े पोजीशन वाले हैं, खैर उम्मत है, लेकिन कौम को सही गाइड करने के लिए हमारे पास कुछ ना हो तो कौम अट्रैक्ट कैसे होगी? क्या सिर्फ हमारे नमाज रोजे को देखकर होगी? क्या सिर्फ हमारे मस्जिदों को देखकर होगी कि हम बहुत मस्जिदें बना रहे हैं या हज करने जा रहे हैं? मेरे भाइयों, कौम को अट्रैक्ट करने के लिए और खास तौर से गैर मुस्लिमों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें अपडेट रहना पड़ेगा और अपने इल्मी कुव्वत को, अपनी समझ की ताकत को बढ़ाना होगा। तभी हम खैर उम्मत वाला मिशन अंजाम दे सकते हैं और फिर हमारे लिए इंशाअल्लाह रास्ते खुलेंगे, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता खुला। और आपने देखा कि आगे चलकर देखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद आगे बढ़ के कहा कि मुझे आप वजीर फिनांस बना दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं पूरे मुल्क को सही तौर पे चलाऊंगा। तो ये आगे बढ़ के करने का काम हमें करना होगा और उसके लिए अपने अंदर टैलेंट पैदा करना होगा, कैपेसिटी पैदा करनी होगी, अपनी सलाहियतों को बढ़ाना होगा और उसके लिए हम जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला के यहाँ वो काबिल कबूल होगा और हमारी सबसे बड़ी इबादत में शुमार होगा। मेरे भाइयों, ये काम अगर हम करना चाहते हैं तो जरूर हमें करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Arshid Saab, for your translation and the tafsir. It was lucid and thought-provoking. Jazakallah. May Allah reward you abundantly for your efforts. I'll just briefly do a synopsis or a summary of what we have heard now. Surah Hud and Surah Yusuf are the 2 surahs we discussed today. Surah Hud is basically the story of the messengers. Allah subhanahu wa ta'ala says, I am relating the story of the messengers so that it will make your heart firm. نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. And it is the truth, and it is also an exhortation, an advice, and a zikr, remembrance for the mu'mineen. Basically, when Rasul was giving the dawah, he was facing a lot of difficulties. People were calling him names. They were attributing motives. They said he is a sorcerer, he is a magician, he is a liar, and many, many things. So all this, like stories are being told so that you remember, you reflect, you ponder, and make your heart firm. نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. And take the advice as well as it is the truth. And for we,
it is also a reminder. So whenever we are in problem, we have to read them, and they will become an inspiration for you in order to, like come to a stable state where the heart is firm. In the previous surah, we said, learned that it's a healing for the heart, and here it will make the heart firm. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, you have to be firm in the path, the straight path. Fastaqim, like, your istiqamat, like you have to be firm in the path and you should not transgress. And this is a very, very important ayat, like you have to be firm. Like once you say that Allah is my Lord, and if you are firm in the path and don't transgress. Sallallahu Alaihi Wasallam said that, in fact, that this surah and this particular ayat made his hair gray, to remain straight in the path without transgressing. It requires a lot of striving and struggling. So Sallallahu Alaihi Wasallam said it actually made my hair gray, And Allah subhanahu wa ta'ala also gives a formula how you can actually stay in the path without transgressing. That is why the first command of salat came. Establish salat in the two ends of the day and a part of the night. And good deeds annual, evil deeds. So even if there is a transgression, if you establish the salat properly, it can actually wipe out the transgression. So it's a formula that Allah has given. Salat, as our, Jamal have said, it has come from the word sila. Sila is to connect. Salat is to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. When you offer your salat, it is actually to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And if you offer it as a ceremonial thing, as a habit, without connecting to Allah subhanahu wa ta'ala, it doesn't do any good. Because everything comes from Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to get connected to Allah subhanahu wa ta'ala in your salat. You get this amount of reward to the extent that you're connected to Allah subhanahu wa ta'ala. If you are 50% connected in your salat with Allah subhanahu wa ta'ala, you get the reward for that much. If you're 60%, 90%, 100%, to that extent. And if you are not there in the salat and you just do your physical exercise, then you may not actually get anything from that. So the most important thing is it has to make our heart firm, so that we will remain in the straight path and we will not transgress. And the best, medicine, that the best assistance is actually from salat. And that's how we can remain in the path. For that, actually, in a brief stories of each prophet, which has been described, Nuh alayhi salam, Nuh alayhi salam's son actually is out of the, favored one. So it clearly says, however close you are, it's only your deeds which will determine your fate. A son, he could not save his son because he was not of the moment, isn't it? And also who followed him? The poor people, basically. So in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it is not the wealth or the power that you have which gives you a rank in front of Allah subhanahu wa ta'ala. It is your iman and your taqwa, basically. So never, look down upon anyone for their status or for their dignity. Consider everybody equal. You should actually give honor and dignity to every individual because they are all Allah's creation. Then, we have after that Hud alayhi salam, and he is actually calling the people to the deen, and he exhorts the people to do istighfar and actually come towards Allah subhanahu wa ta'ala, turn towards Allah subhanahu wa ta'ala, so that Allah will give him good in this world and the hereafter. Istighfar is a potent weapon for good in this world and the hereafter, as we have seen in Surah Nuh also. So you have to do istighfar abundantly, turning to Allah subhanahu wa ta'ala and seeking his forgiveness. Then of Thamud, it is actually Salih. And Salih, like they say, when he says that you have to worship Allah and you should give up all your bad habits, what they say, oh Salih, we thought actually you are a good man and you were our hope. Now you are actually turning against us. So you see, same thing like when somebody who was with you suddenly realized this is not the right path and you tell him, oh, we thought you are the future. Who will carry the name of our family or name of our organization to do these things? And suddenly he says, no, this is not the right thing. The same thing actually he also faced, that is Salih alayhi salam.
Then Ibrahim alayhi salam, like, even at the age of 110, Allah subhanahu wa ta'ala blessed them with a child, not only a son, but a grandson too, like, because they will live up to see them. So it was the dua, like you should never actually ever lose, hope in the dua. Keep on making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Not 1 day, 2 days, you should never get tired. You will not know when actually the thing is coming. And dua is actually a form of worship. Then his concern for, Lut alayhi salam, when they said that we are going to, Sodom in order to destroy the qawm which is engulfed in, shahawat or crime. Then he says, what about, save my, nephew, Lut alayhi salam. So the concern for others is a very important aspect of every prophet, basically. Like they all call Ya Qawmi, like my people, my people. If you want to actually do dawah, you should love people. Out of love and concern for others, then only you can be an effective da'i, basically. And Lut alayhi salam, the qawm was destroyed basically because of their moral degradation in, fahshai, that is homosexuality, which Allah says is not the fitrah, and it is actually a transgression. And when it becomes, regularized, it will be a great, it will extinct the humanity, basically. So they were also destroyed. And Shoaib alayhi salam is an example where he tells the people, do not actually indulge in, less measure and weight, etc. Let us reform and actually come towards Allah subhanahu wa ta'ala. There he says, I am not asking a thing which I will do at your back. I am here so that a little reformation takes place. Islah. So this is a very important thing. Wherever we are, we should actually try for some transformation to bring some good, and should believe as what Shoaib alayhi salam said. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. My affair is with Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ إِلَيْهِ أُنِيبُ. I put my trust in Allah and I turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Wherever you are, in whichever society you are, whichever people you are, you should always work for actually creating a little bit of islah there, not actually confusion. You should actually work for islah. So these are the lessons that we learn, and ultimately, as Allah said, it should make our heart, firm. And whenever we are actually through any difficulty, we should actually relate to these stories, remember them, reflect them, and ponder over them, so that we will not actually fall to distress or despair. Then Yusuf alayhi salam, next surah is about Yusuf alayhi salam. It's a surah full of emotions, jealous, hatred, pride, arrogance, passion, patience, cruelty, and depression, loyalty, bravery, and all those things. It combines everything. And this was revealed actually when the Yehudi asked him about Yusuf alayhi salam. And this is a surah only for actually completely devoted to the story of Yusuf alayhi salam. And Yusuf alayhi salam was a great prophet who had fully connected with Allah subhanahu wa ta'ala. He had an alert conscience against sin and an inner strength to face temptation. And he is a typical example who had the combination of everything, like in the sense he was having the righteousness, he had the knowledge, and he was given beauty, and he was given wealth. How he used his righteousness and how he used his knowledge and his wisdom in order to overcome the temptation or the trials of his beauty and his wealth. And how he comes out successfully, with patience and with, faith in Allah, connected with Allah subhanahu wa ta'ala. My nafs actually called towards, bad thing, but it's Allah who actually takes me away from that. When you have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, when you have khushu of Allah subhanahu wa ta'ala, when you are connected to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will actually help you to turn your nafs from any bad temptation. That's the nafs amara, is the one which will actually call you to bad things. And Allah will actually purify your nafs so that you will not fall into that temptation. For that, we have to have iman, we have to have taqwa. Taqwa is very, very important, and humility. And about the sabr and jamila, the father of Ibrahim, Yusuf alayhi salam, that is Yaqub alayhi salam, sabr and jamila, you have patience wherein you will not complain about your trials or your pain to anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever troubles you have, you should actually ask and complain to Allah subhanahu wa ta'ala, not to the human beings. They can't actually help, because all the affair is with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has actually returned out everything, your trials, your risk, your protection, your
All aspects are with Allah subhanahu wa ta'ala. So you should always turn to Allah subhanahu wa ta'ala. You should actually seek Allah's protection. You should actually seek Allah's forgiveness. You should seek Allah's mercy. You should seek rizq from Allah subhanahu wa ta'ala. And whenever you have any complaint, you make your complaint or pain or your trials to Allah subhanahu wa ta'ala. And He is the one who will show you the way. So these are the things that actually we have studied, and we should develop these qualities within us so that we can be firm in the deen, and we should take it as a reminder always so that we never actually deviate from the path. May Allah keep us on the straight path.